بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یقول سبحانہ وتعالی فی محکم تنزیلہ انا ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ اللہ رب العزت نے آخری مخلوق کو پیدا کیا آدم علیہ السلام کو۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا، جنوں کو پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوا کہ ایسی مخلوق پیدا کرے کہ دنیا چلائے اور اللہ کے قانون کو نافذ کرے۔ اس کے لیے اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا۔ جن بھی تھے، فرشتے بھی تھے، لیکن فرشتے کس پر اللہ کا قانون نافذ کرتے؟ وہ تو اللہ کے قانون ہی پر چلنے والے ہیں۔ اور یہ شیطان اور ابلیس اور جن تھے، یہ تو سرکش تھے، یہ خود اللہ کے قانون پر عمل نہیں کرتے تھے۔ لہذا اللہ کا فیصلہ ہوا کہ اس دنیا کو چلانے کے لیے اور اللہ کا قانون یہاں نافذ کرنے کے لیے، اللہ کے دستور پر لوگوں کو چلانے کے لیے ایک مخلوق پیدا کرے جس کو کہ انسان کہتے ہیں، اور ان کے پہلے باپ ہیں آدم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیج کے ہم لوگوں کو تاکید کی کہ انبیاء کی باتوں پر چلیں، ان کی باتوں کو مانیں اور ان کے خلاف ورزی نہ کریں، ورنہ تو اس کا انجام برا ہوگا۔ تو قرآن مجید میں انبیاء کرام کے نام اگر تلاش کیے جائیں تو 25 انبیاء کرام کے نام ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کتنے انبیاء کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں، اللہ کو معلوم۔ کوئی تو 1,24,000 بتاتے ہیں، اور اس میں سے کہتے ہیں کہ 300 سے زیادہ رسول تھے، باقی سب نبی تھے۔ نبی اور رسول ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگوں نے کہا رسول کا مطلب بڑے درجے والے جن کو اللہ نے کتاب دی، نبی کا مطلب ان کی باتوں کو پہنچانے والے، یعنی ان سے کم درجے کے لوگ۔ لیکن دیکھا جائے تو نبی اور رسول ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا اور ہر علاقے میں ایک ایک نبی کو بھیجا۔ صرف ہمارے نبی کو ساری دنیا کے لیے بھیجا۔ تو 25 انبیاء اکرام کے نام ہم کو قرآن مجید میں ملتے ہیں۔ قبر میں جو سوال ہوگا ہمارے نبی کے تعلق سے ہوگا، تمہاری ہدایت کے لیے جو آدمی بھیجے گئے ان کا نام کیا ہے؟ ہم کو کہنا پڑے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہو سکتا ہے اسی طرح ہر امتی کو پوچھا جائے گا تمہاری ہدایت کے لیے جو نبی بھیجے گئے تھے ان کا نام کیا ہے؟ ہو سکتا ہے یہودی کہیں گے موسیٰ علیہ السلام، کرسچن عیسائی کہیں گے عیسیٰ، اسی طرح حضرت داؤد، سلیمان، شعیب، ادریس، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق علیہ السلام کو ماننے والے شاید ان کا نام بتائیں گے کہ ہمارے نبی وہ تھے، ہمارے نبی وہ تھے۔ تو ہمارے لیے ہمارے نبی کا نام، آپ کی سیرت جاننا ایک طرح سے ضروری ہے، لیکن دوسرے انبیاء کرام کا بھی نام جو قرآن مجید کے اندر آیا ہے، تھوڑی باتیں ان کے تعلق سے بھی معلوم کر لیں تو اچھا ہے کہ صاحب، تاکہ معلوم ہو کہ انبیاء اکرام کی قربانیاں کیا تھیں اور انبیاء اکرام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیج کر ہم پر کتنا بڑا احسان کیا۔ ہر امت پر احسان، بڑا احسان یہ کہ اس امت میں نبی کو بھیجا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ مسلمانوں پر اللہ کا ایک بڑا احسان یہ ہے
بہت سارے احسان ہیں. بڑا احسان جو اللہ کا کہ بتاتا ہے کیا ہے؟ ایک پیغمبر کو بھیجا انسانوں میں سے، وہ آ کے ان کی ہدایت کا انتظام کرتے ہیں، قرآن پڑھ کے سناتے ہیں، ان کے دلوں کو صاف کرتے ہیں، حکمت کی باتیں ان کو سکھاتے ہیں. اس نبی کے آنے سے پہلے تو یقیناً یہ لوگ سب کے سب گمراہ تھے. تو اللہ کا بڑا احسان انبیاء کو جو بھیجا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے. پہلے انسان کے متعلق میں نے کہا آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا. حدیث سے معلوم ہوتا ہے اور قرآن سے کہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. اب اللہ کا ہاتھ کیسا ہے؟ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے کیسا پیدا کیا یہ نہیں معلوم. اللہ نے پیدا کیا اور اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اس کا ذکر تو ہے قرآن حدیث کے اندر، لیکن کیسے اللہ کا ہاتھ ہے، کیسے پیدا کیا یہ نہیں. حدیث سے یوں بھی معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی ساری مٹی جو ہوتی ہے، کہیں لال ہے، کہیں کالی ہے، کہیں کچھ ہے، ساری مٹیوں کے مجموعے سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. اسی لیے ان کی اولاد میں کوئی کالے ہیں، کوئی گورے ہیں، کوئی کیسے ہیں، کوئی کیسے ہیں، اس طرح ہیں. اور یوں بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا. جیسے کھنکھناتی مٹی ہوتی ہے نا، جب گھڑا مٹکی پکا کے مارتے ہیں ٹھن ٹھن آواز آتی نا، ویسے آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا. وہ سڑی ہوئی گلی مٹی سے فلاں کر کے آخری مرحلہ ایسا ہوا. اب پتلا بنا کے رکھا آدم علیہ السلام کا. یوں بھی معلوم ہوتا ہے کہ حدیث سے کہ ابلیس کو فوراً شک ہو گیا، اب یہی شاید دنیا کا سردار بنے گا، ہماری سرداری ہمارا بڑپنا سب گیا. اب وہیں سے دشمن، ابھی کچھ ہوا بھی نہیں، جان بھی نہیں آئی، لیکن ابلیس نے وہیں سے ایک طرح سے دشمنی اختیار کر لی. معلوم یہ ہوتا ہے کہ ابلیس وہ پتلے کے منہ میں داخل ہوتا، پیٹ خالی ہے، کہا بہت ہے مسالہ، اس کو گمراہ کرنا بہت آسان ہے، خالی جگہ بہت ہے. ایسا تھا. بہرحال اللہ نے روح پھونکی، آدم علیہ السلام کے روح پھونکی. الحمدللہ چھینک آئی. چھینک آتے اللہ نے کہا الحمدللہ کہا کہ یہ فرشتے جا کر ان کو سلام کرو. آدم علیہ السلام گئے، فرشتوں کو سلام کیا اور فرشتوں نے وعلیکم السلام کہا. یہ ساری تفصیلات حدیث کے اندر معلوم ہوتی ہیں کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ ایسا 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 ہوا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کریں. سب نے سجدہ کیا. فرشتوں میں ابلیس بھی تھا. یہ نہیں کہنا کہ ابلیس کو کام بولا اللہ، فرشتوں کو بولا، اس لیے ابلیس نہیں کیا، ایسا نہیں بولنا. اس لیے کہ ابلیس یہ نہیں بولا مجھے کام بولا اللہ، تو انہیں بولا نا، انہیں خود مانتا ہے. تو آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کرنے والا ابلیس، وہیں سے دشمن. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا جتنا چاہا. تو پھر حوا علیہ السلام کو انہیں میں سے پیدا کیا اور پھر دونوں کو جنت میں رکھا. ہر طرح کے ان کے لیے آزادی تھی کھانے پینے کی، سوائے ایک درخت کے، اس کے کھانے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھیج دیا. یہ آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان. کتنے بڑے رہے ہوں گے، کتنے اونچے رہے ہوں گے اللہ کو معلوم. معلوم ہوتا ہے کہ 60 ہاتھ اونچے تھے، فلاں تھے، ایسا تھے. لوگوں نے کیا کیا سب بنا کے بتایا ہے. ہم نے جدے میں دیکھا ایک بڑی لمبی قبر ہے، اس کا نام ہے امنا حوا. حوا علیہ السلام کی بڑی لمبی قبر ہے، اللہ کو معلوم. بہرحال آدم علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں اتارا، وہی اللہ کا فیصلہ تھا. تو آدم علیہ السلام کو دعا سکھائی گئی کہ اپنی غلطی کی معافی چاہیں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ دعا کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو معاف کر دیا. معلوم یہ ہوتا کہ انسان غلطی کرتے ہیں، انبیاء سے بھی چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دیتا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام سے بھی غلطی ہو گئی کہ سب بغیر قصد و ارادے کے ایک آدمی کو مارا تو اس کی جان ہی چلے گئی. پھر اللہ سے معافی چاہے تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا.
چھوٹی موٹی غلطی انبیاء کرام سے بھی ہوتی ہے، لیکن نہیں معاف کرنے والی غلطی انبیاء کرام سے نہیں ہوتی ہے۔ تو آدم علیہ السلام کے متعلق معلوم یہ ہوتا کہ سب سے پہلا انسان آدم علیہ السلام ہے۔ آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید کے اندر بہت ساری جگہوں میں آیا ہے، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ آدم علیہ السلام کے متعلق اتنی بات تو جانیں۔ 11 صورتوں میں ان کا ذکر آیا، اس کو نہ جانے کوئی بات نہیں، لیکن آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں۔ یہ دنیا سب مانتی ہے، البتہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بندر کے اولاد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صاحب انسان پہلے وہ کیڑا تھا، کیڑے سے پھر اس کا بڑھتے بڑھتے بندر ہوا، پھر اس کے بعد دم کٹ گئی، اب اس کے بعد انسان بن گیا۔ بھئی ان کو تو بندر کے اولاد ہونا ہی کافی ہے، ہم تو انسان کے اولاد شروع سے ہیں اور انشاءاللہ انسان ہی رہیں گے۔ تو لہٰذا ایسے بھی دنیا میں لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بندر کی اولاد کہتے ہیں، اللہ بچائے۔ تو آدم علیہ السلام سب سے پہلے دنیا کے انسان۔ جب انسان ختم ہو جائیں گے تو دنیا بھی ختم ہو جائے گی، اس کے بعد دنیا یہ نہیں رہے گی، اس کا جنت اور جہنم رہے گی۔ تو لہٰذا آدم علیہ السلام ہم سب کے باپ ہیں۔ نبی کا نام جب آتا ہے تو ان کے ساتھ ہم کہتے ہیں علیہ السلام، اللہ کی سلامتی ہو ان پر، اللہ کی مہربانیاں ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بڑھائے۔ کسی بھی نبی کا نام آئے تو ہم کو کہنا چاہیے علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام، آدم علیہ السلام، یونس علیہ السلام، اس طرح کہتے ہیں علیہ السلام کہتے ہیں، ایسے ہم کو کہنا چاہیے۔ ہر نبی ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ اگر 25 نبی کا ذکر قرآن مجید کے اندر آیا ہے، کوئی ایک آدمی کہتا ہے میں 24 کو مانتا ہوں، ایک نبی کو نہیں مانتا، تو گویا 25 نبی کا بھی انکار کرتا ہے۔ 24 کو مانتا، ایک کو نہیں مانتا، مطلب ہے کہ 25 کو بھی نہیں مانتا۔ ایک نبی کا انکار پورے نبیوں کا انکار، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا کون سے بھی نبی ہوں سب پر ایمان لانا چاہیے، یہی اسلام کی تعلیم ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، سارے نبیوں پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے۔ تو آدم علیہ السلام آئے دنیا میں، ان کی اولاد ہوئی، ہر مرتبہ 2 بچے ان کو ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ ان کی شادی ان سے کراس شادی ہوتی تھی، ویسے دنیا میں پھیلتی گئی۔ شرک نہیں تھا آدم علیہ السلام کے زمانے میں، ہاں گناہ تھا، اس لیے کہ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے میں جھگڑا ہوا تو ایک بیٹے نے ایک بیٹے کو قتل کر دیا، ایک بھائی نے ایک بھائی کو قتل کر دیا، گناہ تھے، شرک نہیں تھا۔ تو آدم علیہ السلام کیا کیا کرتے تھے اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے، ان کی شریعت کیا تھی۔ دوسری بات، آدم علیہ السلام کے بعد کون سے نبی آئے اس کی بھی تفصیل ہم کو قرآن میں نہیں ملتی۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد ایک بڑے نبی آئے جن کا نام ادریس علیہ السلام ہے۔ ادریس علیہ السلام یہ بھی ایک بڑے پیغمبر تھے، ان کے زمانے میں بھی شرک نہیں تھا۔ ان کا بھی ذکر قرآن مجید کے اندر 2 صورتوں میں آیا ہے۔ درس کہتے ہیں سبق کو، درس کا مطلب سبق۔ اب ادریس علیہ السلام کو متعلق لوگ کہتے ہیں، کسی صحیح حدیث میں نہیں، کہ پہلے لکھنا پڑھنا ادریس علیہ السلام سکھائے، درس سے بتا دیا، ادریس زیادہ پڑھانے لکھانے والے۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کپڑا سینا ادریس علیہ السلام سکھائے۔ اب کیا کیا نبی کون سا پیشہ کرتے تھے، قرآن میں تو چند نبیوں کے تعلق سے آیا، جسے داؤد علیہ السلام لوہے کی زرہیں بناتے تھے، یہ ذکر تو آیا، لیکن کون سے نبی کون سا پیشہ کرتے تھے یہ تو بعض حدیثوں میں آیا۔ اور اکثر و بیشتر جو یہودیوں کی کتابیں ہیں ان میں ایک نبی کا واقعہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، لیکن بہت ساری جھوٹی باتیں بھی اس کے اندر ملا دی گئی ہیں۔ تو آدم علیہ السلام کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک نبی کا نام تھا ادریس علیہ السلام، ان کے متعلق تو قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ان کو ہم نے دنیا میں بہت اونچا مقام دیا تھا، ان کی عبادت کی وجہ سے، لوگوں کو دعوت و تبلیغ کرنے کی وجہ سے۔ شرک تو نہیں تھا، دوسری باتوں کی دعوت و تبلیغ کرتے تھے، یہ ان کے متعلق کہا گیا۔
بعض لوگوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا، ویسے ہی ادریس علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا۔ کہاں ہے بھائی؟ کہتے ورفعناہ مکانا علیہ، ان کو ہم نے ایک اونچی جگہ میں اٹھا لیا، یہاں ان کو اونچی مقام پر پہنچا دیا، یہ معنی کرنا چاہیے، اونچی جگہ پر پہنچا دیا، ایسے نہیں۔ اب اس کے بعد دوسرے انبیاء کا ذکر ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ الف کے ساتھ جن نبیوں کے نام شروع ہوتے ہیں ان میں سے چند نبیوں کا ذکر کریں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، قرآن کی 22 سورتوں میں ان کا نام ہے، بہت بڑے پیغمبر، ان کی قربانیاں بہت زیادہ ہیں۔ بت پرست، بدھ گھر کے گھر میں پیدا ہوئے، ان کے باپ کا نام بھی تھا آزر، بت بناتا بھی تھا، بت بیچتا بھی تھا، اور مندر کا وہ پجاری بھی تھا، اتنا بڑا عہدہ۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اسی بدھ گھر کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اور توحید کا سبق لے کر آتے ہیں۔ اللہ نے ان کو اتنی عقل دی تھی کہ نبی بننے سے پہلے اللہ کو پہچاننے کی کوشش کرتے تھے کہ مجھے کون پیدا کیا، میرا خالق کون ہے۔ اللہ نے ان کو سمجھایا، پھر نبی بن گئے تو سب کچھ ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ ساری دنیا کے لیے نمونہ، گھر سے انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، اپنے والد کو سمجھایا، گھر والوں کو سمجھایا، توحید کے لیے بڑی سے بڑی قربانیاں دی، اور ہمت والا کام بھی کر کے بتائے۔ قربانی یہ دی کہ گھر سے نکالے گئے تو نکل گئے، بستی سے نکالے گئے تو بستی چھوڑ کر چلے گئے، کیا کیا سب ان کو تکلیف دی گئی، سب کو انہوں نے برداشت کیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بہت ساری باتوں سے آزمایا، ہر بات کو انہوں نے پورا کیا۔ بیٹا ملا بہت زمانے کے بعد، کہا ان کو ذبح کر دو، اس کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ اللہ کا حکم ہوا کہ لے جا کے مکے میں بسا دو، اس کے لیے بھی تیار ہوئے۔ کتنی قربانیاں دیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں اتنی ہیں، اللہ کو اتنی پسند آئی ان کی قربانیاں کہ سارے نبی جو آئے ابراہیم علیہ السلام کے بعد، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے آئے۔ دوسرے کتنے نبی تھے نا، ان سے، ان کے صالح علیہ السلام تھے، ہود علیہ السلام تھے، ان کے خاندان سے سب نے، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے پورے انبیاء، اور ہمارے پیارے نبی بھی ابراہیم علیہ السلام کے خاندان ہی سے ہیں۔ یہ اللہ نے ان کو اتنا بڑا مقام دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعات تو بہت زیادہ ہیں، ان میں سے قرآن مجید کے اندر کئی واقعات کا ذکر ہے۔ ایک تو کعبے کا بنانا، یہ ہمیشہ کی یادگار ہوگی، قیامت تک جب تک کعبہ رہے گا ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت جاری رہے گی۔ دوسری بات، ہماری امت کے اندر، ہم سے پہلے امت کے اندر قربانی کی سنت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد دلاتی ہے کہ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے، اللہ نے ان کو قربانی کا بھی ذکر کیا۔ لہذا بہت بڑے پیغمبر تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہودی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی تھے۔ ارے اللہ کہتا ہے ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ، یہودی عیسائی بعد میں پیدا ہوئے، ان سے ہزاروں سال پہلے ابراہیم علیہ السلام ہے، تب کون سے یہودی تھے، کون سے عیسائی تھے؟ تم جھوٹے ہو۔ تو پکے موحد تھے، شرک میں بڑا اونچا درجہ، بت کو توڑنے والے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، آگ میں ان کو ڈالا گیا، اس کو بھی برداشت کیا ابراہیم۔ لہذا کیا ہم نبیوں کے نام رکھ سکتے ہیں؟ کیا اپنے بچوں کو رکھ سکتے ہیں؟ پیارے نبی فرماتے ہیں بہتر نام وہ ہیں جو انبیاء کے ہیں، لہذا ہم اپنے بچوں کے نام ابراہیم، ادریس، آدم، یہ سب نام رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں نبیوں کی توہین نہیں ہے، نبیوں کی خلاف ورزی نہیں ہے، رکھ سکتے ہیں۔ اچھا، تو ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ہم نے کہا دو بچے ان کے، ایک اسماعیل اور ایک اسحاق، اسماعیل بڑے اور اسحاق چھوٹے۔ اسماعیل علیہ السلام کی قربانیاں بھی بہت ہیں، مکے میں ان کی یادگار زمزم،
ان کی وجہ سے اللہ نے زمزم کا کنواں پیدا کیا، جو کب تک رہے گا اللہ کو معلوم ہے۔ دنیا بھر کے لوگ پانی لے جاتے ہیں، پیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، یہ پتھر سے اتنا پانی نکلتا ہے کہ اللہ کی بڑی قدرت ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی نشانی ہے، مکہ ان سے آباد ہوا، اور باپ بیٹے مل کر کعبہ بنائے، کعبے کی دیواریں چنے، یہ بھی ان کی بہت بڑی قربانی۔ قرآن مجید میں اسماعیل علیہ السلام کے ذکر بھی کئی صورت میں آیا ہے، اور بڑے عزت و احترام کے ساتھ ان کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام دونوں نے کعبہ بنایا، یہ ان کی یادگار ہے، اس کا بھی ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا اسماعیل علیہ السلام کے ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے، اور انہوں نے دعا کی تھی باپ بیٹے نے، اللہ اس مکے میں ایک نبی پیدا کر، اللہ مکے والوں کو ہدایت دینا۔ دونوں کی دعا اللہ قبول کر لیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے، ایک ہی نبی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں، باقی پورے نبی ہزاروں کی تعداد میں اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں۔ یہودی اسماعیل علیہ السلام کو مانتے نہیں، کچھ بھی قدر نہیں ان کی، اسحاق علیہ السلام بھی سب کچھ، یہاں تک کہ بعض مسلمان بھی گڑبڑا گئے، کہتے اسماعیل علیہ السلام نے اسحاق علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے، ایسے بعض لوگ تحقیق کر کے لکھے، بالکل غلط بات ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام، ان کی پیدائش بھی عجیب و غریب طریقے سے ہوئی، باپ اور ماں دونوں بہت بوڑھے، میاں بیوی ابراہیم علیہ السلام، سارہ علیہ السلام، اس عمر میں بچہ 120 سال کے ابراہیم علیہ السلام ہوں گے، اور سارہ علیہ السلام ہوں گی 90 سال کی، 100 سال کی، اس عمر میں بچہ، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے، یہ بھی بڑی یادگار ہے۔ اسحاق علیہ السلام کو اللہ نے جو نوازا، پورے انبیاء کرام سوائے ایک نبی کے، ان کی اولاد میں سے، اور انہوں نے باپ کے ساتھ مل کے بیت المقدس بنایا، یہ بھی ان کی ایک یادگار ہے۔ یہودی اسحاق علیہ السلام کو مانتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کو مانتے نہیں ہیں نبی کی طرح، بس ایک معمولی انسان مانتے ہیں، اور ہم تو دونوں نبیوں کے انتہائی شکر گزار بھی ہیں اور ان کے قدردان بھی ہیں، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ لہٰذا انبیاء میں سے میں نے نام سنایا آپ کو، آدم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام۔ ان کے علاوہ ایک اور نبی کا نام آتا ہے قرآن مجید کے اندر، الیاس علیہ السلام، ان کا ذکر بھی قرآن مجید میں 2 صورتیں میں آیا ہے۔ ان کے زمانے میں شرک ہوتا تھا، نوح علیہ السلام کے زمانے سے شرک شروع ہو گیا نا، ان کے زمانے میں بھی جو نوح علیہ السلام کے بہت بات کے ہیں، شرک تھا۔ یہ جس بت کی پوجا کرتے تھے اس کا نام تھا بال، اتدعون بالا، کیا تم بال کی پوجا کرتے ہو؟ وتذرون احسن الخالقین، ساری دنیا کو جس نے اچھے انداز میں پیدا کیا ہے اس کو نہیں مانتے ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ الیاس علیہ السلام بھی ایک بہت بڑے نبی، اللہ نے ان کو سلام کا تحفہ بھیجا، سلام علی الیاسین، الیاس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں۔ کتنے نبی پر اللہ نے اپنی سلامتی کی دعا بھیجی ہے، ان میں سے ایک الیاس علیہ السلام بھی۔ تو لہٰذا الیاس بھی ایک نبی کا نام ہے، یہ نام رکھنا بھی خیر و برکت ہے، لہٰذا الیاس علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، یہ بھی ایک نبی ہیں۔ یہاں جو ہماری ہندوستان کے اندر ایک جماعت ہے جس کو تبلیغی جماعت کہتے ہیں، ان کے بانی کا نام بھی الیاس صاحب تھا، مولوی الیاس صاحب، انہوں نے تبلیغ جماعت کی بنیاد رکھی، تو وہ بھی الیاس علیہ السلام کے نام انہوں نے رکھا، ان کے والد نے۔ تو لہٰذا نبیوں کے نام رکھتے ہیں تو ان کے اچھے اثرات بھی ہوتے ہیں، لہٰذا نبیوں کے نام رکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک اللہ کے نبی ہیں ایوب علیہ السلام، ان کی دعوت و تبلیغ کا ذکر زیادہ قرآن میں نہیں ہے، ان کے صبر کا ذکر بہت ہے۔ ایوب علیہ السلام صبر والے نبی، جن کو اللہ نے بہت آزمایا اور اللہ کا ہمیشہ شکر عطا کرتے رہے، ان کو بیماری آئی، تکلیف آئی تو اللہ ہی کو یاد کرتے رہے، کسی اور کو یاد نہیں کیا انہوں نے۔ بیماری دینے والا بھی اللہ
اور بیماری کو دور کرنے والا بھی اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، سورہ شعراء کے اندر ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اب جب مجھے بیماری آتی ہے تو اللہ بیماری دور کرتا ہے۔ آج دنیا کے اندر کتنے لوگ ہیں کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی مصیبت کو دور کر دیا، فلاں کو دور کر دیا، کہا صاحب حضرت کی کرامت دیکھو فلاں چھے۔ ایک صاحب کے متعلق لکھا ہے کہ صاحب یہ سمجھے کہ صاحب تبلیغ جماعت اور دیوبند وغیرہ کے قصے بہت ہوتے، پڑھاتے پڑھاتے ایک دم جو ہے بہت ان کو تکلیف ہو گئی کمر کے پاس، بولے بھائی ذرا کمر دباؤ بھائی، بہت کیا حضرت کیا ہوا کیا ہوا؟ نہیں جی بہت بڑا جہاز ڈوب رہا تھا، سب لوگ بلائے، جا کے وہ کمر سے اٹھایا نا، وہ جہاز تو ٹھیک ہو گیا، کمر میں درد آ گیا جی، کپڑا بھیگا نہیں کچھ بھی نہیں۔ یہاں بیٹھ کے دیوبند میں اٹھاتے ہیں جہاز سمندر میں، کتنے واقعات ایسے ذکر کیے ہیں، نعوذ باللہ، یہ کرامت ہے، نعوذ باللہ، یہ اللہ کو اللہ بنا رہے ہیں لوگوں کو۔ ایوب علیہ السلام کو دیکھو، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اتنے برگزیدہ، نعم العبد، کتنا پیارا بندہ، وجدناہ صابرا، صبر کے پورے امتحان میں ایوب علیہ السلام پورے اترے۔ ان کا بھی بہت مشہور و معروف نام ہے، تو لہٰذا ایک پیغمبر کا نام ہے ایوب علیہ السلام، یہ بھی ایک پیغمبر ہے، ان کو بھی ہم یاد رکھیں کہ قرآن مجید کے اندر ان کا بھی ایک ذکر آیا ہے۔ یہ ایک نبی کا نام ہے داؤد علیہ السلام، قرآن مجید میں 9 سورتوں میں ان کا ذکر آیا ہے۔ داؤد علیہ السلام کے متعلق یوں لکھا ہے، یوں آیا ہے کہ صاحب ایک لشکر بنی اسرائیل کا جالوت ظالم بادشاہ سے لڑنے جا رہا تھا، وہ لشکر کے کمانڈر تھے، نبی تھے، سمجھیے طالوت علیہ السلام۔ طالوت لیکن وہ نبی نہیں تھے، لیکن بزرگ آدمی تھے نا۔ ان کو جاتے ہوئے لشکر میں داؤد علیہ السلام چھوٹے تھے، دیکھا کیا ہے، کہا اس طرح جا رہے ہیں لشکر میں، تو داؤد علیہ السلام بھی ساتھ ہو گئے۔ ان کو وہ جو غلیل ہے نا اس طرح کا ہوتا پھری، اس کو مارنے کی عادت تھی چھوٹے بچے ہی میں، بس مارتے سیدھا جا کے پتھر لگتا۔ گئے اس لشکر کے ساتھ، طالوت بادشاہ کو مارنا تھا، داؤد علیہ السلام نے جالوت کو مارنا تھا، تو داؤد علیہ السلام نے وہ پھیری اٹھائی اور جو مارے تو اس کا سر ہی پھٹ گیا، اور اس طرح آسانی کے ساتھ فتح ہو گئی۔ طالوت کے انتقال کے بعد داؤد علیہ السلام نبی بنا دیے گئے۔ اللہ نے ان کو جو دی تھی پیاری آواز، ان کو ایک کتاب بھی دی تھی جس کا نام ہے زبور، بڑی پیاری کتاب، نظم۔ داؤد علیہ السلام اس کو پڑھتے، پہاڑوں سے آواز، درختوں سے آواز، یا جیوالی ابی بھی ماہو و طیر، پرندوں تم بھی گاؤ، پہاڑوں تم بھی داؤد علیہ السلام کے ساتھ گاؤ۔ گاتے پوری دنیا کے اندر یہ سمجھے جہاں تک ان کی آواز جاتی پرندے ویسے ہی کھٹ جاتے۔ یوں بھی لکھا ہے کہ مچھلی ویسے ہی سب ان کی تسبیح سنتے۔ بہت پیاری آواز، دنیا میں اتنی پیاری آواز اللہ نے شاید کسی کو نہیں دی۔ اس کو کہتے ہیں اردو میں لحن داؤدی، داؤد علیہ السلام کی پیاری آواز۔ ایسے ایک نبی تھے۔ اب تک ایسا ہوتا تھا کہ ایک نبی ایک بادشاہ، اب داؤد علیہ السلام نبی بھی ہو گئے، بادشاہ بھی ہو گئے۔ ان کے زمانے میں لڑائیاں ہوتی تھیں کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فتح دیتا تھا۔ ان کی خاص بات یہ تھی کہ لوہا پکڑتے تو موم ہو جاتا۔ ان کے ہاتھ میں اللہ نے ایسی گرمی رکھی تھی کہ صاحب وہ لوہا پکڑے تو موم ہو جاتا۔ اس کو چھوٹے چھوٹے سنکل بولتے نا، حلقے بناتے ہاتھ سے، گرم ورم کچھ کرنے کی کچھ بھی ضرورت نہیں، جیسے چاہتے ویسے بنا لیتے۔ اللہ اکبر۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، ہم نے لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا، جیسے وہ چاہتے تھے ویسے ہو جاتا تھا۔ یہ بھی اللہ کی بڑی قدرت۔ تو داؤد علیہ السلام بہت بڑے نبی، اللہ نے ان کو بھی قاضی بھی بنایا، حاکم بھی بنایا، نبی بھی بنایا، تورات زبور کتاب بھی دی، اور اتنی پیاری آواز دی کہ ساری دنیا میں آج تک ان کی آواز کو یاد کرنے والے لوگ ہوں گے۔ تو داؤد علیہ السلام ایک بہت بڑے نبی ہیں،
ان کو بھی ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ ایک یہ بھی ہونا چاہیے جب نبی کا نام ہم نے رکھ دیا تو اس کا بھی خیال کرنا چاہیے، بھائی میرا نام نبی کا ہے، بھائی غلط کام نہیں کرنا، نبی کا نام بدنام کیے جیسے ہوا نا۔ اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ صاحب جیسے بعض نام ہوتے ہیں تو ذرا بگاڑ کر بلاتے، تو یہ چور خالد ایسا بلاتے، ویسا یہ چور داؤد ایسا نہیں بولنا۔ کسی نے نبی کا نام رکھا ہے، ہم بلانے والوں کو بھی خیال کرنا، بھئی یہ نبی کا نام ہے، ان کے ساتھ آگے پیچھے کوئی برا نہیں لگانا، اور جس کو نام رکھے ہیں اس کو بھی خیال کرنا، بھئی میرا نام تو ایک نبی کا نام ہے، اپنی سیرت مجھے اچھی کرنی ہے، نبی کو بدنام نہیں کرنا ہے، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ عورتیں پریشان نہ ہوں کہ صاحب سب نبیوں کے نام ہے، ہمارے واسطے کیا ہے؟ آپ کے واسطے بھی ہے، آسیہ نام ہے، مریم نام ہے، فاطمہ نام ہے، عائشہ نام ہے، پیارے نبیوں کے بیوی کے نام ہیں، یہ سب نام بھی آپ کے لیے ہیں، لہٰذا یہ نام بھی ہیں۔ یا مردوں کی بات ہو رہی ہے تو انبیاء کرام سب کے سب نبی مرد ہی تھے، انبیاء کرام، اس لیے ان کا ذکر آ رہا ہے۔ تو داؤد علیہ السلام کے بیٹے کا نام تھا سلیمان علیہ السلام، یہ بھی بہت بڑے نبی، دنیا میں اتنی بڑی حکومت اللہ نے کسی کو دی بھی نہیں اور قیامت تک دے گا بھی نہیں۔ انہوں نے دعا کی وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، اللہ مجھے ایسی سلطنت دے کہ اتنی بڑی سلطنت کسی کو نہ ملی ہو۔ اللہ نے ان کو ایسی سلطنت دی کہ جن کیا، پرندے کیا، سب چیونٹی کیا، سب کی زبان بھی معلوم اور سب پر ان کی حکومت۔ اللہ اکبر! ایسا دنیا میں کون پیدا ہوا ہوگا بھائی؟ بہت بڑی حکومت سلیمان علیہ السلام کی، اور اللہ نے ان کو ایسی طاقت بھی دی تھی، یا ایسی ہوا دی تھی، بیٹھے تخت پر کہتے ہوا چلو یہاں سے جیسے جانا ہو کہ صاحب سعودی کو، چلو 2 منٹ میں پہنچ گئے۔ صبح سے شام تک جتنا چلتے وہ منٹوں میں اتنا چل جاتے، ہوا اٹھا کے لے جاتی ان کو۔ کیا عجیب و غریب قدرت تھی اللہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے کو اتنی دی تھی، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ ان کو بھی موت آئی، دنیا بھر کی حکومت کرنے والوں کو بھی موت آئی۔ سلیمان علیہ السلام کو معلوم بھی ہو گیا تھا کہ میرے موت کے دن قریب ہیں۔ بیت المقدس بنانے بولے تھے کہ صاحب اسحاق علیہ السلام کے بعد کمزور ہو گئی تھی عمارت، سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے کہا بڑے بڑے پتھر لا کے اس کو بناؤ۔ جب ان کے مرنے کا دن قریب ہوا، جن لاتے تھک جاتے، سلیمان علیہ السلام لاٹھی لے کے کھڑے ہو گئے اور ایک یہ سمجھو کہ شیشے کا پنجرا، اس میں جلدی بناؤ جی۔ جن دیکھتے ہوئے ڈرتے تھے، سلیمان علیہ السلام کا اتنا ڈر تھا، اس لیے کچھ بھی شرارت کرتے، پکڑتے، مارتے، ڈال دیتے، اتنی طاقت تھی۔ موت آ گئی، روح نکل گئی، جنوں کو معلوم بھی نہیں، بنا رہے مسجد بھی بن گئی۔ اور یہ دیمک ہے نا، وہ جو سلیمان علیہ السلام ٹیک لے کے کھڑے تھے نا، وہ لاٹھی میں ان کا بیلنس تھا، دیمک لاٹھی کھائی، لاٹھی گری، سلیمان علیہ السلام بھی گر گئے۔ جنہوں نے کہا رے کتنے پہلے مر گئے بھائی، معلوم ہوتا تو بیچ میں ہی کام چھوڑ کے چلے جاتے نا۔ اللہ کی قدرت دیکھو، اللہ کہتا ہے جنوں کو اگر غیب معلوم ہوتا کہ سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے سوچ سکتے تھے نا، یہ تو مر گئے جی، کیسے معلوم ہوا ان کو؟ اب یہ کہ صاحب اس میں کتنے سال تھے، کتنے مہینے تھے، کیا کھائے، کیا پیے، پیشاب پیخانہ، سب کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جنوں کو اتنا ڈر تھا سلیمان علیہ السلام کا، کانپتے تھے۔ بہرحال ادھر کعبہ بھی ادھر بیت المقدس مکمل ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی بھی مکمل ہوئی۔ سلیمان علیہ السلام بھی بہت بڑے پیغمبر۔ بعض لوگ آج ایسا کہتے ہیں کہ سانپ آتے ہوئے دیکھو تو کہنا سلیمان علیہ السلام کی قسم سانپ رک جائے گا، بچھو آتے تو سلیمان علیہ السلام کی قسم۔ یہ سب کچھ نہیں ہے، یہ سب ایسی باتیں کہی جاتی ہیں۔ یقیناً سب پر حکومت تھی، لیکن ان کا نام لے کے آپ ڈرائے تو نہ سانپ ڈرے گا نہ بچھو ڈرے گا، اس کا خیال کیجیے۔ سلیمان علیہ السلام سے ڈرتے تھے، سوائے سلیمان علیہ السلام کے نام سے نہیں ڈرتے ہیں۔
ورنہ کسی سے بھی کہہ دیں گے دشمن سے سلیمان علیہ السلام کی قسم تو دشمن بھاگ جائے گا کیا؟ یہ سب بیکار سی باتیں ہیں۔ بہرحال یہ چند نبیوں کے نام تھے، کوشش کریں کہ اور چند نبیوں کے جو نام ہیں 25 میں سے ان کے متعلق بھی تھوڑی سی بات کر دیں تاکہ یہ قرآنی باتوں کا سلسلہ ختم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہم کو توفیق دی ان کو بتانے کی کوشش کی ہے۔ الحمدللہ آپ بھی دلچسپی کے ساتھ سنتے رہیں۔ اب سمجھے کہ یہ ایک رات رہ گئی ہے، ہماری 28 کی رات رہ گئی ہے، اور اگر 30 کی ملتی ہے 30 کی رات ہے، کل 27 اور 29 یہ دونوں تاخراتیں رہ گئی ہیں۔ باقی جو کچھ ہونا تھا الحمدللہ بہت آسانی کے ساتھ بڑی اچھا اس کے ساتھ اللہ نے اس رمضان کو گزارا۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑی مہربانی ہے کہ دھوپ کی سختی بھی کم ہوئی، روزے داروں کو بھی الحمدللہ راحت ملی، اور اللہ تعالیٰ نے بہرحال ہمارے نماز روزوں کو قبول کر لیا، تو اللہ کی بہت بڑی مہربانی۔ اب ہم کو آخر میں یہی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ نے جو کچھ ہم نے عبادت کی ان کو قبول کر لے، اللہ جو کچھ اس کے اندر کمی رہ گئی اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے۔ کل جمعے کے دن خطبے کے عید کے احکام، عید کی باتیں وغیرہ کے متعلق انشاءاللہ بیان کیا جائے گا، آپ حضرات ان کو سنیں گے، اور اس کے بعد کوئی سوال وغیرہ ہوگا تو انشاءاللہ کل عصر کے بعد سوال جواب کی مجلس میں آپ کو موقع ہے سوال جواب کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سوال کرنے کی اور ہم کو صحیح جواب دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سچا اور پکا مومن بنائے، موحد بنائے، توحید پر قائم رہے، انبیاء کرام کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، انبیاء کرام کے نام کا احترام کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کی قربانیوں سے سبق حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان مبارک کے باقی دنوں کو خیر و خوبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ گزارے۔ ہمارے مسلمان بھائی جو فلسطین میں اور دوسری جگہوں میں مظلومانہ زندگی گزارتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، ظالموں کو نیست و نابود کرے، اللہ تعالیٰ ان کو عبرتناک سزا دے، یہودیوں کو ذلیل اور خوار کرے، اللہ تعالیٰ ان میں سے خنزیر اور بندر بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اگر وہ ایمان نہ لائیں، شرارت سے باز نہ آئیں تو سخت سے سخت سزا دے اور ان سب کو جہنم میں داخل کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سے ہر ایک کی ضرورت کو، جائز ضرورت کو، نیک خواہش کو پوری کرے۔ جن پر قرض کا بوجھ ہے اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو ادا کرنے کی کوئی صورت کر دے۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت کی زندگی نصیب فرمائے۔ جو لوگ رمضان کی نیکیوں سے، برکتوں سے، رحمتوں سے محروم ہیں، یہ باقی ماندہ دنوں میں اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ وہ رجوع ہو جائیں اور اپنے توبہ استغفار کر لیں، اللہ سے معافی چاہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ ہم کو رکھے اور ایمان کے ساتھ بلا لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔